کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں، یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے۔ دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے، او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی۔ صحابہ وہ تھے۔ آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ بلاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جب شاہ عبد العزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبد العزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں، اور یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف میں نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں، نیاز کا۔ اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو۔ اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے، ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائیو تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں 1 محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا کب جاؤں گا مالیگاؤں، تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی، کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کب ذکر حسین کروں، کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے، میرا وظیفہ یہی، میری زندگی یہی، میری بندگی یہی ہے، سب میرے لیے یہی ہے، بلکہ دعا یہی ہے اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں، میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو، یہ اپنی دعا ہے۔ اس لیے کہ جسے پتا چلے نا کہ حسین کیا ہے، ابھی آپ کو آئندہ نشستوں میں پتا چلے گا، حدیثیں ہم پڑھیں گے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے پیش کریں گے، امام بخاری کا حوالہ بھی آئے گا، امام مسلم کی حدیثیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی پڑھی جائے گی، امام نسائی کی روایتیں بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور بات کتاب کے حوالے سے ہوگی
اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کتاب کا نام بھی لے لیں گے, کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے. اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہاں سے. تو ٹھیک ہے, میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں, اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا. سب ہم ہی کریں گے, آپ کس دن کے لیے ہو, آپ بھی کچھ کیا کیجئے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کا فن میں لے جاؤ. امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید. جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے, بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے. ہاں یہ سستی, اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو. مرو بستر پہ, مقام شہادت کا پاؤ. کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو. اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے. پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے. یہ محبت نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. ہاں, اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے, محدثین نے نہیں کہا. میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے. پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں. مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے, حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے. ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہاں اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے. ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے. کہاں حسین, کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر. میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں. میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں, اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا. اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا. لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں. میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا, صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے. اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ وہ ہمارے حضور کے غلام ہیں. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے, اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے, ایمان کا کیف لینا ہے, سرور لینا ہے, اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے. امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے. مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے, 6-7 سال کے بچے ہیں. کسی نے امام محمد باقر سے کہا, اے حضرت باقر, اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے, نابینا ہو گئے تھے. اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی. یہ حضرت جابر کون ہے میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں, صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں. بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی, آدھا کلو جو, ایک بکری ذبح کی, ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران, کیا آقا نے فرمان, کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. تو بات وہ بھی پڑھ دو شاہ عبدالعزیز صاحب والی, اور یہ بھی بات مکمل کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا, حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا. حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں. میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے. کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں. کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں. تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے. اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے. وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا, آدم کی دعا قبول ہوئی. تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے کہ یہ اس لیے فرماتے اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس
اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں، صرف نبی پر نہیں آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے کہو اگر وہ اجازت دے تو میں آ سکتا ہوں؟ اجازت ہے، آ سکتا ہوں۔ ایک خادم گیا، اے حضرت جابر، امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں نا، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے محلے میں آئے ہیں۔ آپ غصے میں آ گئے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ابھی آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ ارے میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میں خود جا کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، کیونکہ وہ ہیں 6-7 سال کے بچے لیکن ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اہل بیت ہے، وہ حضور کی اولاد ہیں، میں خود جاتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا آنے کا، بولو آ جائیں، گھر تو آپ ہی کا ہے، آ جائیں۔ اور فرمایا جب وہ نکلنے لگے اٹھ کر کے میرے یہاں آنے کے لیے، مجھے اطلاع کر دینا، وہ وہاں سے نکلیں گے، میں تعظیم کے لیے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ صحابی کا مسلک ہے، صحابی کا۔ اور نبی کے نام پر ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں تساہل ہی کرتے ہیں، وہ 6-7 سال کے نبی کے گھرانے کے بچے کے لیے اٹھ کر کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد امام محمد باقر آئے، کسی نے کہا آ گئے امام باقر آ گئے، تو جیسے ہی کہا آ گئے تو کہا کہاں ہے؟ نابینا ہو گئے تھے، گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا۔ کس نے؟ سفید داڑھی ہے، نبی کا شاگرد ہے، صحابہ میں عالم ہے، عالم صحابہ میں عالم ہے، اللہ اکبر، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور اپنے لبوں سے امام باقر کے پیر چومنے لگے۔ امام باقر کے پیر چومتے ہیں، امام باقر نے بمشکل اٹھایا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے نانا کے صحابی، کہا آپ اہل بیت ہیں، رسول کے شہزادے ہیں، آپ مجھے چومنے دے پیر چومنے لگے۔ اور جب اٹھ کر کے کھڑا کیا، اٹھا کر کھڑا کیا گیا تو اپنا ہاتھ لیا اور امام باقر کے سینے پہ ملنے لگے، اپنا ہاتھ لے کر امام باقر کے سینے پہ، کہاں؟ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر سینے پہ مل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا، اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگے، اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو نبی کی اولاد کے خون کی خوشبو آتی ہے، خوشبو۔ جن کو نہیں آتی وہ اپنے عشق کو تول لے کہاں ہے، اس لیے کہ کون ہے آل نبی کون نہیں ہے، اسی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تمہاری ناک ایمان کی بند ہے، ایمان ہو تو ناک ہو نا۔ خوشبو امام اہل سنت کو آئی تھی نا، آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے، جلدی ختم کرنا ہے، 5 منٹ پہلے ہماری شرط یہ ہے، ختم ہو جائے گی گفتگو۔ سینے پہ ہاتھ ملا، کس نے؟ جابر نے۔ بوڑھے ہیں، علم والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، صحابی حضور کے شاگرد ہیں، اور ناک پہ ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگی، اور اس کے بعد کہا محمد باقر شہزادے ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس تو لاؤ۔ امام باقر نے کان لے گئے، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کان میں چپ کے کچھ کہا تو امام باقر اتنا ہنسے کہ آپ کے سارے دانت دکھے۔ بہت خوبصورت تھے امام محمد باقر، کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جوانی میں چہرے پہ پردہ ڈالنا پڑتا تھا،
کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. امام باقر کے کان میں کچھ کہا, اتنا ہنسے کہ دانت سب دکھے, چمک والے دانت سب دکھے. امام باقر نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. امام حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلے شاگردوں نے گھیر لیا, اے جابر آپ نے امام محمد باقر کو کیا کہا, ہمیں بتا دیں. حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں, ایک دن میں حضور سے ملنے گیا تھا, آقا سے ملاقات کے لیے گیا تھا. حضور بھی اکیلے تھے, میں بھی اکیلا تھا. جا کر کے بیٹھ گیا. حضور نے کہا جابر اللہ تجھے بڑی لمبی عمر دے گا. اللہ تجھے, غیب دا نبی کہہ رہے, اللہ تجھے لمبی عمر دے گا, لمبی عمر دے گا اللہ تجھے. اتنی لمبی تو میرے حسین کی جوانی دیکھے گا, اس کی شادی دیکھے گا, پھر اس کا بیٹا زین العابدین دیکھے گا, اور اس کا بیٹا محمد باقر پیدا ہوگا, اس کو بھی تو دیکھے گا. تیری عمر اتنی لمبی ہوگی, اور ایک دن میرا باقر تیرے گھر آئے گا. او جابر میں تو آتا رہا ہوں, میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا, اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا. جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ, تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے, تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے. تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے, رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے, تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. اے میرے شاگردو اب میرا کفن تیار کر لو, اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے, اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے. صحابی ہو کر نبی کے بچوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے, ارے باقر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, امام حسین سامنے آتے ہوں گے تو کتنی تعظیم کرتے ہوں گے. انشاءاللہ کل خوشامد پورا امام احمد رضا چوک پر جلدی آئیں, اس لیے کہ آپ آج کچھ لوگ تو بہت جلدی آ گئے تھے, کچھ لوگ بہت تاخیر سے آئے تھے. آئیں اور اہل بیت کی محبت کا چراغ دل میں جلائیں.